اس اعتبار سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، 25 کروڑ ہے، اور اس کے لیے جو ہے بڑے صوبے پوری صورتحال کو سنبھالنے کے متحمل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو متبادل بیانیہ آ رہا ہے، جو آپ کی بڑی سیاسی جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے، یعنی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خلفشار پیدا ہوگا، اس سے کوئی مخالفت اپوزیشن پیدا ہوگی۔ تو اس میں میں بزبان انگریزی یہ کہوں گا کہ اسٹل دا جوری از آؤٹ، اور اس میں جو مجھے صحت مند رجحان نظر آ رہا ہے وہ کہ اس کے اوپر پورے بحث و تمہیس ہو رہی ہے اور مختلف قسم کی آراء دی جا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ جو اہل پاکستان فیصلہ کریں گے وہ مدبرانہ ہوگا، وہ پاکستان کو مفاد میں ہوگا۔ صحیح ہے۔ یہ سردار صاحب فرمائیے گا کہ امریکہ اور ایران جنگ پھر بیچ میں ہی ہے، معاملات ادھورے ہیں، گنجلک ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ایران پہ بڑا حملہ وہ مؤخر کر رہے ہیں۔ کیا یہ کسی سفارتی پیش رفت کے باعث ہے؟ پاکستان تو مسلسل امریکہ کو یہ صلاح دیتا رہا ہے کہ حملہ نہ کریں۔ پاکستان کی محنت کی وجہ سے ہی ایک جو سیز فائر ہوئی تھی، آمنے سامنے ان کے مذاکرات ہوئے تھے، مفاہمتی یادداشت تشکیل پذیر ہوئی اور ایک طریقے سے مؤثر بھی ہو گئی۔ تو یہ اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو پاکستان کی وکالت رہی ہے۔ اس مرتبہ جو ہے پاکستان نے خیر اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں، لیکن جو خلیجی ریاستیں تھیں، کیونکہ اس کو ایران نے متنبع کیا ہوا تھا کہ ہم کہاں کہاں کن ٹھکانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ اگر صدر ٹرمپ نے جو جمعے کو اعلان کیا تھا، یہ جمعرات کو، کہ جی میں ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر، ایران کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، جس کا مطلب تھا پاور پلانٹس، جس کا مطلب تھا کہ ان کے پل، اور اس کے بعد آئل ریفائنریز یا آئل پروڈکشن یونٹس۔ تو اگر ان کے اوپر حملے ہوتے تو ان باقاعدہ نشاندہی کر دی تھی کہ خلیجی ریاستوں میں وہ کہاں کہاں حملے کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ خلیجی ریاستیں بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی، بعض تو جو ہے اٹھنے کے قابل نہ رہتی۔ تو اس وجہ سے خلیجی ریاستوں نے بہت متحرک ہو کر امریکہ کو یہ صلاح دی کہ آپ روک دیں۔ خود صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے ایسا کیا۔ خیر انہوں نے اضافہ کیا کہ ایران نے بھی ہمیں کہا تھا، لیکن ایران کے ذرائع جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ مصروف ہیں اس وقت عمان سے مذاکرات کرنے کے سلسلے میں۔ ان کے لیے جو مطلب جو پرائیورٹی بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو آبنۂ ہرموز ہے اس کی گورننس کا نظام بنایا جائے، اور وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے عمان سے مذاکرات جاری ہیں، اور عمان کے مذاکرات میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک راہداری بنے، یہ 3 راہداریاں نہ بنے۔ ایک راہداری جو ایک پچھلے دنوں فارمولہ آیا تھا کہ ایک شمالی راہداری ہو جس کے اوپر ایران سپرویژن ہو، ایک جو ہے جنوبی ہو جس کے اوپر عمان کے ساحل سے جو ہے جہاز گزریں، اور ایک انٹرنیشنل ہو جو انٹرنیشنل میری ٹائم یا جو 28 فروری سے پہلے کا جو نظام تھا جو عمان کا ہے، اس میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن وچ از این افیلیٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز، اور عمان کا جو ہے ایک مشترکہ کوریڈور تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ امید سی بن گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ حملے مؤخر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور انہوں نے خوشگوار لہجے میں گفتگو کی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کو ان کے مشیروں نے یہ بتایا تھا، اور خاص طور سے جو ہے کوئی جو ان کے ٹیکنیکل ایسٹیمیٹس ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ نقصان دہ ثابت ہوگی امریکہ کے لیے، کیونکہ جو ہے جو کچھ بھی وہ بمباری کے ذریعے، ایریل بمباری کے ذریعے جو حاصل کرنا تھا وہ کر چکے، اور اب اگر وہ گراؤنڈ فورسز کو وہاں موبلائز کریں گے یا اسے وسیع پیمانے پہ پھیلائیں گے تو امریکہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ ٹھیک ارشاد صاحب جناب۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو حملہ مؤخر ہوا ٹرمپ نے خود کیا، کسی خلیجی ملک کے کہنے پر کیا، ایران نے ریکویسٹ کی، لیکن پہلی بار اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے اور امریکن میڈیا بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ نیتن یاہو کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اسرائیل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ یاہو اب نیتن یاہو کو سمجھ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلے امریکہ کو خود کرنے چاہیے، اور وہ اعتماد کھو چکے ہیں ٹرمپ کا نیتن یاہو صاحب؟ یا یہ بھی ایک تاثر ہے، ایک پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ بہت زیادہ جو کرٹیسزم ٹرمپ پر ہو رہا ہے یا امریکہ پر ہو رہا ہے اس سے بچا جا سکے؟
دونوں چیزیں ہیں. ویسے یہ ہے کہ نتنیاہو صدر ٹرمپ سے ملنے گئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی صلاح دی تھی, بلکہ نتنیاہو اور ان کی کابینہ اس بات کے حق میں ہیں کہ ایران کے اوپر حملے کیے, بلکہ اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی حملہ کریں گے. اور انہی کی یہ صلاح تھی کہ ان کی جو ہے تنصیبات کے اوپر جو آئل اینڈ الیکٹریسٹی انسٹالیشن سے ان کے اوپر حملہ کیا جائے. انہوں نے ایک مرتبہ جب مفاہمتی یادداشت ہوئی تھی تو اس وقت بھی اسرائیل نے یہ شکوہ کیا تھا کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا, بلکہ ان کو لوپ میں بھی نہیں رکھا گیا. یہ چیز قابل حیرت تھی, کیونکہ جو جیرڈ کوشنر تھے اور اسٹیو وٹکاف وہ مسلسل نتنیاہو کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. لیکن باہر صورت انہوں نے یہ کہا, اور اس کے سلسلے میں ایک کیمپین چلائی گئی جو اخبارات کے ذریعے پھیلائی گئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے درست کہا ہے ارشاد صاحب کہ صدر ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ ہے, خاص طور سے عوام کی سطح سے آ رہا ہے, اور پھر ڈیموکریٹک پارٹی سے آ رہا ہے, ریپبلکن پارٹی سے بھی آ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے تل اویو میں کیوں ہوں, اور تل اویو کچھ ہمارے اوپر اس طریقے سے حاوی ہو کہ وہ ایسے فیصلے کروائے جس میں ہمیں پیسے کا بھی نقصان ہو, جانوں کا بھی نقصان ہو, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی مفادات بھی وابستہ نہ ہوں امریکہ کے بحیثیت ریاست یا بحیثیت ایک عالمی قوت کے. تو یہ تمام عوامل ہیں جو اس سلسلے میں کار فرما ہے. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا سردار صاحب کہ جو اسرائیل کی شرارتیں ہیں یا اسرائیل کا جو بینگ اسپوائلر رول ہے اس کی ٹائم لائن دیکھی جائے تو کیا اسرائیل خلیج میں کسی نئی عرب سپرنگ ٹائپ فارمولے پہ کام کر رہا ہے؟ وہ اس نے جو سب سے جو اس نے اپنی میں اسے ریشہ دوانیہ کہوں گا, میں شرارت نہیں کہوں گا, تو اس میں ایک جو ہے وہ ایبراہم اکارڈز کا ایک انسٹرومنٹ تھا جو انہوں نے استعمال کیا, اور اس کی پہلی مینیفیسٹیشن یہ آئی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے. حالانکہ جو یمن کے سلسلے میں یہ دونوں حلیف ہوتے تھے اور انہوں نے قطر کو باہر کر دیا تھا, یعنی اس کے ساتھ جو ہے ان کی ایک قسم کی دشمنی بن گئی تھی. تو اس مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں یو اے ای کے اندر آئرن ڈوم بھی استعمال ہوا اسرائیل کا, جو ان کا میزائل دفاعی نظام ہے, اور اس کے علاوہ جو آئی ڈی ایف کے سولجرز نے بھی یہاں سے آپریٹ کیا. تو ایک یہ ہے کہ عرب سپرنگ ان کو کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتی, نہ عرب سپرنگ جو ہے اس کے لیے ابھی کوئی کسی قسم کی کوئی ایپیٹائٹ ہے, اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ موروثی ریاستیں اسی طریقے سے قائم رہیں گی, کم از کم مستقبل قریب میں ایسے کوئی آثار نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو اپنا ایجنڈا ہے, کیونکہ دنیا کی توجہ ایران کے اوپر مرکوز ہے اور خلیجی ریاستوں کی تباہی ویسے بھی ہو رہی ہے, تو انہوں نے اپنے نیبرہڈ میں, جسے میں کہتا ہوں کہ نئی سیکیورٹی ریالٹی کریٹ کی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو غزہ میں انہوں نے یلو لائن تک قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے مسترد کر دیا ہے حماس کی یہ پیشکش کہ وہ ڈسارم کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطیکہ کہ وہ پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن کے حوالے کریں اپنا اسلحہ. دوسرا انہوں نے جو لبنان میں معاہدے کے باوجود جو امریکہ نے معاہدہ کروایا, وہ ساؤتھ آف لیبنان سے اپنی فوجوں کا انخلاء نہیں کر رہے, وہاں بھی ایک بلو لائن لگا دی ہے, اور اس کے بعد جو لبنان کے تقریباً 10% رقبے کے اوپر قابض ہیں یا اس میں جو ہے بمباری کر رہے ہیں. اور انہوں نے گولان ہائٹس کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے, اور ان کی نظر جو ہے وہ شام کے جنوب میں بھی ہے, جنوبی حصہ جو ہے خاص طور سے جو دروز ٹیریٹری ہے اس میں ان کا عمل دخل ہے, اور اسے جو ہے کس نہ کسی وقت وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. تو اس کو اس وقت جو ہے ادھر خلیجی ریاستوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کی جو پہلا انہوں نے امریکہ سے حملہ کروایا تھا, ان کی تو معیشتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں اسی وجہ سے, اور ابھی ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا, اور اس کے بعد جو وہاں کاروبار تھے وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے. تو اسرائیل کا اپنا ایک ایجنڈا چل رہا ہے, اور اسے جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اسے امریکہ میں ان کی لابی بہت پاورفل ہے, اور وہ ان کی مدد کرتی رہے گی. ابراہم اکارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہے یا دفن کر دیا ہے ایران نے اور حماس نے اور حزب اللہ نے مل جل کر؟ ابراہیم اکارڈ زندہ ہے, اور اس کی ایک یعنی مطلب ایویڈنس یہ ملتی ہے کہ ابھی حال ہی میں سعودی عرب اور امریکہ نے ایک معاہدہ کیا ہے, اور یہ معاہدہ سول نیوکلیئر اگریمنٹ ہے, جسے 123 اگریمنٹ کہتے ہیں, وہ کیا ہے. لیکن
अगरचे उसकी शिक्कों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, उसके मतन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये मशरूत है इब्राहिम अकॉर्ड से, लेकिन सदर ट्रम्प ने दूसरे ही दिन जो है उसे मशरूत कर दिया। हालांकि ये किस्म का जो है अगर उन्होंने इसे इन्वोक भी करना था तो सऊदी अरब की तरफ से 3 शराइत थी। एक तो ये कि उनको भारी मकदार में असला बारूद दिया जाए, दूसरा ये था कि उनको सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट उनका अमेरिका के साथ हो ताकि वो भी उसी किस्म का प्रोग्राम डेवलप कर सकें जो ईरान के पास है, और तीसरा ये था कि ये सब उस वक्त मुमकिन होगा ख़ास तौर से जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और ये सारे बाकी चीज़ें जो हैं अमेरिका के साथ और इब्राहिम अकॉर्ड को वो मान लेंगे अगर दो रियासती फार्मूले को कबूल किया जाए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाया जाए जिसकी सरहदें जो है प्री 1967 की सरहदें हों या वो मौजूद हो उस वक्त, तो उस पे तो कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में, क्योंकि जो इसराइल है उसने तो सियासी जोग्राफिया ही तब्दील कर दिया है जिस किस्म के मतलब है मकबूजा फ़लस्तीन में गैर क़ानूनी आबादकारियाँ हो रही हैं, गज़ा पे कब्ज़ा है और उसकी पेरिफेरी को भी जो है उन्होंने वॉलेटाइल किया हुआ है, पर्टिकुलरली लेबनान को। सही है। ये फरमाइए कि सरदार साहब कि जो अबनाए हुर्मुज़ का मैकेनिज़्म है इस पे ओमान ईरान इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। पिछले दिनों सऊदी वज़ीर ख़ारजा ईरानी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा की इस पे गुफ्तगू भी हुई। सऊदी अरब ये पैगाम भी लेकर गया सऊदी वज़ीर दिफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कि हम ख़ित्ते में और ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहते। अब क्या मैकेनिज़्म अंडर मेकिंग है जिस पे ऐसा मैकेनिज़्म कि ईरान को भी एतमाद और दीगर ख़लीजी ममालिक को भी और अमेरिका भी